السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں۔ وہ روافض سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم اہل بیت کو مانتے ہو تو ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں۔ تو یہ جملہ کتنا درست ہے؟ دیکھیے، جس طرح اہل بیت کو ماننا چاہیے اس طرح صرف ہم ہی مانتے ہیں، روافض نہیں مانتے۔ روافض کا اہل بیت کے بارے میں جو نظریہ ہے، جو عقائد و نظریات ہے، وہ حد کفر تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم اس پر ہی آج گفتگو کریں گے۔ اہل بیت سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، اس بات کے ہم قائل ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تم فرما دو، میں نے جو تبلیغ اور دین تم تک پہنچایا ہے اس پر میں کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مگر چاہتا یہ ہوں کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، احب اللہ لما یغدوکم من نعمی، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ سے محبت کی وجہ سے، کیونکہ محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو اللہ نے جس کو اپنا محبوب بنایا اس سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ چونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محبوب رکھتے ہیں اور محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل سے محبت کی جائے۔ جس طرح اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل سے محبت کی جائے۔ اور الحمدللہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرتے ہیں۔ بلکہ یاد رکھیے، حدیث سے ثابت ہے کہ جو شخص آل نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نفرت رکھتا ہے تو فرمایا کہ وہ یہودی ہوگا، قیامت کے دن یہودی ہوگا، یعنی اس کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوگا۔ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ روزہ رکھے، اگرچہ وہ نماز پڑھے، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے اور دل میں بغض اہل بیت ہے، تو وہ مومن نہیں۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اہل بیت سے محبت یہ ایمان ہے، اور جو شخص اہل بیت سے محبت نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اہل بیت کے بارے میں ہمارے عقائد اور روافض کے عقائد میں فرق ہے۔ اتنا تو اتفاق ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنی ہے، لیکن اہل بیت کے بارے میں روافض کے جو عقائد ہیں اور ہمارے جو عقائد ہیں ان میں اختلاف ہے۔ جیسا کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ مخلوقات الہیہ میں انبیاء کرام سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ سب سے افضل انبیاء کرام علیہم الصلاۃ ہیں، جبکہ روافض کے نزدیک وہ اہل بیت کو انبیاء کے برابر یا انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ یہ کفر ہے۔ ہمارے نزدیک غیر نبی کو نبی کے برابر یا نبی سے افضل جاننا یہ کفر ہے۔ اسی طرح
بعض روافض کا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ، اکثر اہل تشیع سے کفر جانتے ہیں، لیکن بعض روافض یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی خدا ہیں، وہ علی کو خدا کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ علی کو خدا کہنا یہ کفر ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور فرشتوں سے گناہ نہیں ہو سکتا، گناہ نہیں ہو سکتا، اور جس سے گناہ نہ ہو سکے، گناہ ہونا ممکن ہی نہ ہو، تو اصطلاح میں ہمارے عقائد کی کتابوں میں اسے کہا جاتا ہے معصوم۔ تو لکھا ہوا ہے یہ عقیدہ کہ انبیاء کرام اور ملائکہ یعنی فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، جبکہ روافض کہتے ہیں اہل بیت معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، انبیاء کرام کے علاوہ اہل بیت ہو گئے یا اولیاء کاملین ہیں، وہ محفوظ ہیں۔ محفوظ کا کیا مطلب؟ ان سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں گناہوں سے بچائے رکھتا ہے۔ ان سے گناہ ہونا محال یعنی ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، ان سے گناہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ جبکہ معصوم کون ہوتا ہے؟ جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے نزدیک فرشتوں اور نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، جبکہ روافض اہل بیت کو معصوم کہتے ہیں۔ ایک تو یہ عقیدے میں فرق، یاد رکھیے ہم ایسا نہیں کہہ رہے کہ معاذ اللہ اہل بیت کی جو عظیم شخصیات ہیں ان کے بارے میں ہم کسی گناہ کو ثابت کر رہے ہوں، ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، لیکن ایک عقیدے کی وضاحت کر رہے ہیں جو قرآن و احادیث سے ہمیں پتہ چلا کہ گناہ کا محال ہونا یہ صرف فرشتوں اور نبیوں کے ساتھ ہے کہ ان سے گناہ کا صدور، گناہ کا وقوع ناممکن ہے، جبکہ ان کے علاوہ سے گناہ کا وقوع ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بعض اشخاص کو گناہوں سے بچائے رکھا، اپنے برگزیدہ بندوں کو، ان میں اہل بیت بھی ہیں اور اولیاء کاملین بھی ہیں۔ گناہ ہونا ان سے ناممکن نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور ان سے گناہ نہیں ہوا۔ اچھا، اسی طریقے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں، ان سے خطائے اجتہادی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ لفظ نہیں ہے خطا، خطا کا لفظ جب ہم اردو میں بولتے ہیں تو یہ گناہ کے معنی میں آتا ہے، اور اگر کسی عورت کی طرف یہ منسوب کریں تو یہ زنا کے معنی میں آتا ہے نا؟ تو جب خطائے اجتہادی یہ ایک اصطلاح ہے، اس کا کیا مطلب؟ جیسے ہم اردو میں خطا بولتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، اردو والا خطا وہ مختلف معانی کے لیے آتا ہے، گناہ کے لیے آتا ہے، جرم کے لیے آتا ہے، زنا کے لیے آتا ہے، بدکاری کے لیے آتا ہے، لیکن جب ہم خطائے اجتہادی بولتے ہیں تو اس کی مراد کیا ہے وہ سمجھیے۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں مجتہد کوئی مسئلہ سمجھتا ہے اور اسے سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں خطائے اجتہادی، خطائے اجتہادی۔ قرآن و دیکھیں مجتہد یعنی علم میں کوئی اس درجے کو پہنچ جائے کہ وہ اجتہاد کر سکے، ہر کوئی مجتہد نہیں ہے، اس زمانے میں تو کوئی بھی نہیں ہے، مجتہد ہے ہی نہیں کوئی۔ تو بہرحال صحابہ میں مجتہدین تھے، اہل بیت تھے مجتہد، تو مجتہد قرآن و احادیث میں غور و فکر کر کے کوئی مسئلہ سمجھتا ہے تو اس سے مسئلہ سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے،
غلطی ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں خطائے اجتہادی۔ مجتہد جو درجہ اجتہاد پر جس کا علم پہنچ چکا ہو، اس کے لیے کچھ شرائط ہے، اس کو ہم ذکر نہیں کر رہے، جس کا علم اس حد تک پہنچ گیا ہو، درجہ اجتہاد تک پہنچ گیا ہو، تو اب اگر وہ قرآن و احادیث کی روشنی میں کوئی مسئلہ سمجھتا ہے کہ مسئلہ یوں ہونا چاہیے اور اس سے سمجھنے میں غلطی کا امکان ہے، اور اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کو کہتے ہیں خطائے اجتہادی۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کرام اور اہل بیت کرام سے خطائے اجتہادی ہو سکتی ہے، یعنی بہت سارے مسائل ہیں کہ صحابہ کرام نے ایک مسئلہ سمجھا، دیگر صحابہ نے پھر رہنمائی کی کہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے، تو ہمارے نزدیک اہل بیت سے بھی خطائے اجتہادی ہو سکتی ہے، جیسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے باغ فدق کا مطالبہ کیا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آیت میراث سے انہوں نے آیت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہاں پر پہنچی، اس نتیجے پر پہنچی، انہوں نے یہ سمجھا، قرآن سے یہ سمجھا کہ انبیاء کرام جو چھوڑ کے جائیں یہ وہ بھی وراثت ہے، وہ بھی بچوں کو ملے گی، مال وراثت ہے، وہ اپنا حق سمجھی، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کو رہنمائی کی، تو بعض نے یہ کہا کہ اب دیکھیے کہ انہوں نے قرآن کی روشنی میں ایک مسئلہ سمجھا، لیکن سمجھنے میں ان سے خطا ہوئی، خطائے اجتہادی ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کی رہنمائی کی تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، جبکہ روافظ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو مسئلہ بتا دیا بس ویسا ہی ہوگا، کیونکہ اہل بیت سے خطائے اجتہادی ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہے نظریہ روافظ کا۔ تو بہرحال آج کل جو ایک معاملہ خطا کا چلا تھا تو وہ لوگوں کو بہکایا گیا، حالانکہ جو اردو میں خطا کا لفظ بولا جا رہا ہے اس کا کچھ اور ہی مفہوم ہے، جیسے کہ ہم نے کہا کہ کسی کو ماں کو خطا کار کہو گے تو اس سے مراد ہے بدکار، جبکہ خطائے اجتہادی سے کیا مراد ہے؟ قرآن و احادیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے کوئی مسئلہ سمجھا جو مجتہد ہے، آپ سے مراد جو مجتہد ہے، درجہ اجتہاد کو جو پہنچا ہوا ہے، جس کا علم درجہ اجتہاد کو پہنچا ہوا ہے، اس نے قرآن و احادیث کو سامنے رکھ کر کوئی مسئلہ سمجھا اور اس سمجھنے میں اس سے غلطی واقع ہوئی تو اس کو کہتے ہیں خطائے اجتہادی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، تو نہیں، اہل سنت ہی اہل بیت کو مانتے ہیں جس طرح ماننا چاہیے، جبکہ روافظ کا اہل بیت کو ماننے کا جو انداز ہے وہ حد کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ بسا اوقات ہم ہر ایک کو یہ نہیں کہہ رہے جس سے کفر سرزد نہ ہو ہم اسے مسلمان ہی جانتے ہیں، ہم ہر ایک کو نہیں کہہ رہے، لیکن بہرحال ہم نے بتایا کہ ان کے عقائد و نظریات یہ ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔